امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ لوگوں یاد رکھو، یہ جو اولاد ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بالکل صاف ستھرے اور طاہر اور مطہر بنا کر تمہیں عطا کیے، ہر قسم کے نقص سے اور ہر قسم کی خامیوں سے پاک تمہیں اللہ نے عطا کر دیے۔ وَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ مَا نُقِشَ، اب یہ جو دل ہے یہ اس برتن کی مانند ہے جس میں جو ڈالو گے وہ قبول کر لے گا، جو نقش اس میں بناؤ گے وہ نقش قبول کر لے گا۔ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ فَإِنَّ عُوِّدَ الْخَيْرُ وَعُلِّمْهُ نَشَاءَ عَلَيْهِ وَسَعِدَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تم ان کو بہترین علم سکھاؤ، بہترین تربیت دو، تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں تمہاری لیے نیک نامی کا باعث بنے۔ اور تم نے اگر یہ فریضہ سر انجام نہ دیا، سستی کی، کاہلی کی، صرف کھلایا پلایا، تربیت نہ کی اور کھلا چھوڑ دیا، جس طرح جانور بچے کو کھانا کھلانے کے بعد، دودھ پلانے کے بعد کھلا چھوڑ دیتا ہے، تو یاد رکھو یہ اولاد تمہارے لیے بہت بڑا وبال کا باعث بنے گی اور تمہاری بربادی کا باعث بن جائے گی۔ اور فرق کیا، کہا انسانوں میں اور جانوروں میں یہی تو فرق ہے، جانور بھی بچے پالتے ہیں، انسان بھی بچے پالتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انسان صرف بچے پالتا نہیں ہے بلکہ بچوں کی پرورش بھی کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام اور مرتبہ حیوان سے کیوں بلند کیا کہ اس کو اللہ نے علم بھی دیا، اصلاح کا بھی موقع دیا اور سیکھنے کی سوچ اور فہم بھی عطا فرما دی۔ اور پھر قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ درج کی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اہل ایمان تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لازم پکڑ لو اس چیز کو، اس میں سستی اور کاہلی نہیں کرنا، اس میں غفلت نہیں برتنا۔ ایسا نہ ہو کہ چند دن کرنے کے بعد تم اس کو چھوڑ دو، بلکہ تم نے ہمیشہ یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔